یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. شیر ہند آگے بڑھ فتح سے پھر بھی تو نہ ڈر, اڑا کے دشمنوں کا سر تجھے وطن بڑھائے گا. تو شیر ہند آگے بڑھ فتح سے پھر بھی تو نہ ڈر, اڑا کے دشمنوں کا سر تجھے وطن بڑھائے گا. قدم بڑھائے گا, خوشی کی گیت گائے جا. یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا. وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں ایک پروگرام میں جو کہ پہلے سے سیٹلڈ تھا, محترم سید ابراہیم شاہ صاحب کا اور محترم مفتی محمد ناصر صاحب کا. کیونکہ ایک ٹاپک عصمت ہے, اس ریگارڈنگ بات چیت ہوئی تھی, تو محترم مفتی صاحب نے اپنے پوائنٹس رکھے تھے اور ان سے پہلے محترم سید ابراہیم شاہ صاحب نے اپنے پوائنٹس رکھے تھے. جب مفتی محمد ناصر صاحب نے اپنے پوائنٹس رکھے تو محترم ابراہیم شاہ صاحب کی میسج آئی تھی کہ انہیں ان کے پروگرام پر کچھ آبجیکشنز اور کچھ اعتراضات ہیں اور وہ رکھنا چاہتے ہیں. بالکل ڈیموکریٹک وے میں ہوتا بھی یہی ہے کہ جو بھی آبجیکشنز یا اعتراضات ہیں تو آپ رکھیں. کل پروگرام سیٹلڈ تھا بٹ خدا نخواستہ سید ابراہیم شاہ صاحب کی طبیعت قلیل ہو گئی تھی, تھوڑا بخار وغیرہ تھا انہیں, تو پروگرام پوسٹ پون کرنا پڑا تھا. آج معلوم نہیں نہ تو میسج آئی کوئی مفتی صاحب کی طرف سے, نہ ہی کوئی بات ہوئی, اور وہ آف لائن بھی ہیں. خدا تعالیٰ خیریت رکھے, آج کل ماحول اور موسم بھی ایسا ہی چل رہا ہے. تو محترم سید ابراہیم شاہ صاحب سے اپیل ہے, آزانہ درخواست ہے کہ اگر وہ اپنا اعتراض اور آبجیکشنز جو بھی انہیں ہوں یا جو بھی وہ پیغام دینا چاہتے ہوں مفتی صاحب کو, تو وہ پلیز درج کرا دیں, ریکارڈ کرا دیں. ہم انشاءاللہ پورے گروپ کے ساتھ ان تک بھی پہنچا دیں گے اور پھر ان کا جواب آ جائے گا, یا یہ کہ دونوں کی آپ کی بات چیت ہو جائے گی. سر بہت شکریہ, جزاک اللہ. جزاک اللہ امیر حاجی صاحب, بڑی مہربانی آپ کے وقت دینے کا. اصل میں بات یہ تھی کہ مفتی صاحب آج ہم میرے ذہن میں یہ تھا کہ دو بدو بیٹھیں گے تو دو بدو بات کر لیں گے. اصل میں اس طریقے سے میں ایک بات کروں پھر اس کے جواب میں وہ ایک بات کریں, پھر ایک وہ ایک حضرت مبس بات ہے, کھچڑی مچ جائے گی, مچ جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ دو بدو گفتگو ہو جائے. بہرحال مفتی صاحب اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجبوری ہو سکتی ہے ہماری جیسے کل تھی. ہم ان کے آگے ایک اپنا اعتراض رکھ دیتے ہیں, ایک اعتراضات میں سے ایک اعتراض رکھ دیتے ہیں کہ جو ان کے بیان پہ اور ان کے پھر خطب کے مطالعے کے بعد ہمیں معلوم ہوا اگر تو وہ ہمارے عقیدے کے ساتھ جس طرح وہ بتا رہے تھے موافق ہے, تو پھر یہ اعتراضات ہیں. پھر مفتی صاحب کی اس کو جواب دینے پہ مفتی صاحب سے ہم استفسار کریں گے کہ ان کے جواب آپ کو دینے پڑیں گے مفتی صاحب. ان میں سے کیا ہے امیر فیض صاحب, ایک جو ہے وہ آپ کے آگے رکھتے ہیں. پہلے قرآن کی آیت رکھیں گے, پھر صحیح بخاری شریف سے ایک حدیث. جی یہ آیت ہے سورہ نساء کی, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحاکموک فیما شجر بینہم. اچھا اس کے اندر شجر بینہم, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اے پیغمبر, تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ پائیں, تمہیں فیصل نہ بنا لیں. پھر تم جو فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اپنی پیشانی جھکائیں, بالکل تسلیم کریں. یہ ہے قرآن کی آیت اور یہ ہے جناب رسالت مآب کا مقام. ان کی عصمت کاملہ ہے, وہ جو کہتے ہیں وہ وہی ہے, جو فرماتے ہیں وہ وہی ہے, جو عمل کرتے ہیں وہ وہی ہے. اس لیے جب مسئلہ ہو جائے تو وردوا الی اللہ ورسول, یہ دوسری آیت ہے. کیا آیت ہے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ والرسول, کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ جب تمہیں کوئی تنازع ہو جائے. اور ادھر اللہ کے کہہ رہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے فیصلوں کے اندر, اپنے شجروں کے اندر, اپنے مخالفت کے اندر, اپنے مسائل کے اندر آپ کو فیصل نہ مقرر کریں. اور پھر جو آپ فیصلہ کر دیں وہ یسلموا تسلیما, فوراً سر تسلیم خامو. یہ نہ ہو کہ چونو چنی دو. اب یہ بات سب کو سمجھ آ گئی. ایک روایت ہم لگاتے ہیں, اس کا جواب ہمیں دے دیں. اچھا جی, اوپر ہم نے کیا پڑھا, یہ بخاری کی حدیث ہے 6967. اوپر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جو رسول, جب تمہارے مسئلے ہو جائے تو رسول کے پاس لے آؤ, رسول کو فیصلے مقرر کرو. تم مومن ہی نہیں ہو سکتے تب تک جب تک رسول کو فیصلے نہیں مقرر کرتے اپنے تنازع کے اندر. اور پھر جو رسول فرماتے ہیں وہ یسلموا تسلیما, اپنے سر تسلیم خم کرو, نہ چونو چنید کرو.
اب بخاری شریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے بیان کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، بخاری شریف ہے 6967، میں ایک انسان ہوں اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑے لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں کوئی دوسرا اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں زیادہ چالاکی سے بولتا والا ہو، اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں اس سے سنتا ہوں، لہٰذا ایسے حالات میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دوں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح وہ اسے جہنم کا ایک ٹکڑا کر دیتا ہے۔ اب بات یہ ہے میر فیصل صاحب، قرآن یہ کہتا ہے، میں دوسری آڈیو کرتا ہوں، قرآن یہ کہہ ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب جو حکم فرمائے مانو، اور ادھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جناب رسالت میں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نہ میری بات نہ ماننا، کیا معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، خود نص قرآن کریم کے خلاف جناب رسالت میں آپ کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمارے تک صحیح نصوص رسول اللہ کی پہنچی ہے، اگر میری بات کلام حمید سے مخالف ملے تو اس کو چھوڑ دو، لیکن صحیح بخاری جو ہے وہ ساری صحیح ہے، وہ ایسے کتب بعد ہے کتاب اللہ ان کے نزدیک، کتاب اللہ کے بعد دوسری صحیح ترین کتاب ہے ان کے پاس، صحیح بخاری شریف۔ اب اس کے اندر ایک روایت آ گئی ہے کہ جس رسالت مآب، حالانکہ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس اپنا فیصلہ نہ لائے اور پھر آپ کے فیصلے پہ یسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کریں۔ یہ تو جناب رسالت مآب کہہ رہے ہیں دیکھو بھائی مفہوم ہے، تم میں سے کوئی چار زبان ہوتے ہیں، مجھے اپنا قصہ منوا جاتے ہیں، اگر تمہیں فیصلہ اس کے حق میں کر دو تو جس بندے کو پتہ ہے کہ میں نے غلط فیصلہ کیا معاذ اللہ وہ اسے قبول نہ کرے، یعنی کہ رسالت مآب خود کہہ رہے ہیں کہ میرا فیصلہ نہ قبول کیا جائے، نقل کفر نہ باشد، یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بخاری شریف میں آئی ہے۔ ہم اس سے استفسار کریں گے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب، میں ایک اور آڈیو کر دیتا ہوں کہ مفتی صاحب جب صحیح نس ہمارے پاس آ گئی ہے اور آپ کے پاس صحیح حدیث بھی ہے، آپ اپنی تطبیق کیا کریں گے؟ جناب رسالت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کبھی کبھی فیصلہ غلط کر جاتا ہوں معاذ اللہ، وہ تم لوگ شاید جہنم کا ٹکڑا گھر لے کے جاؤ گے، حالانکہ قرآن کہہ رہے ہیں وہ سلموا تسلیما، تسلیم کرو ایسے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے، حجت ہیل و حجت نہ کرو رسول اللہ کے فیصلے کے اندر، اور تم مومن ہی نہیں ہو، خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو، قرآن کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ مومن نہیں ہے کہ جب تک آپ کو اپنے فیصلوں کے بیچ میں حاکم نہ قرار دیں اور پھر جو آپ فیصلہ کریں اپنے دلوں میں کجی نہ پائیں، یسلموا تسلیما۔ لیکن جناب رسالت آپ خود کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کئی چار زبان ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے مفتی صاحب کہ یہ دونوں آپس میں بالکل متناقض چیز ہیں، یا تو آپ قرآن کریم کی آیت کو حجت مانیں گے یا اس حدیث کو مانیں گے، اگر اس حدیث کو مانیں گے یہ سریح عصمت رسالت کے خلاف ہے۔ جناب رسالت مآب جو فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ما ضل صاحبکم وما غوی، کبھی بہرا نہیں چلے ہیں، کبھی چوکے نہیں ہو، وما ينطق عن الهوى، نہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، یہ تو وہ ہے جو ان پہ وحی کی جاتی ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اتباع ہی نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے۔ تو بات یہ مفتی صاحب جب اتنی نصوص آپ کے سامنے ہے تو پھر یہ آپ کی کیسے حدیث آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو جناب رسالت میں آپ کی عصمت کے صریح خلاف ہے، اس کو آپ کس طرح مان سکتے ہیں؟ اس پہ ہمیں جواب دیجیے گا، جزاک اللہ۔ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ ابراہیم بھائی آپ مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں اور میرا بیک گراؤنڈ کیا رہا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو ورڈ عصمت ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جس کا ریسپیکٹ کیا جا سکے یا قابل محترم یا احترام کے قابل یا جو بھی اس میں ورڈز یوز ہو سکتے ہیں شاید وہی ہے۔ تو عصمت کے ریگارڈنگ آپ نے بھی پروگرام کیا تھا پیور ڈسکشن گروپ میں اور آپ کا کہنا یہ بھی تھا کہ عصمت ورڈ تو آپ 5 منٹ میں ہی ڈیفائن کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ نے ٹوٹل پروگرام عصمت رسول حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا تھا اور ان کی آپ نے تعریفیں بتائی تھی، یا یہ کہ ان کے عزت و اکرام کرنے کے پوائنٹس جو کہ بالکل انڈاؤٹیڈلی ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں اور ان کے ایسے پوائنٹس بہت بیان کیے ہی نہیں جا سکتے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب نے بھی پروگرام لیا اور انہوں نے عصمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹاپک میرے خیال سے نہیں چھیڑا اپنے پورے پروگرام میں، آپ نے سنا ہی ہوگا اور سنا ہوگا شیورلی، بٹ عصمت کے ریگارڈنگ وہ بات چیت کرتے رہے اور اپنے پوائنٹس دیتے رہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ایز اے نیوٹرل سمجھ لیجئے یا ایز اے غیر مسلم کے نمائندے کے طور پہ بھی آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ قرآن شریف تو بیس ہے، قرآن شریف بنیاد ہے، اور اگر غیر مسلم کو انٹرسٹڈ ہوگا بھی تھوڑا بہت اسلام میں تو ظاہر سی بات ہے وہ قرآن شریف دیکھے گا اور اپنی جو لینگویج اسے آتی ہوگی اس ٹرانسلیشن میں دیکھے گا۔ سپوز یہاں زیادہ تر تو انڈیا میں ہندی ہی جانتے ہیں لوگ، تو ہندی میں وہ پڑھنے کی کوشش کرے گا، تو مجھے آپ تھوڑا سا اس میں گائیڈ کر دیجیے گا۔ اگر ہندی میں کوئی شخص یا غیر مسلم قرآن شریف پڑھ رہا ہے تو اس میں تو یہ واقعہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے
کہ جب کرسچن لوگوں نے مناظرے کے لیے بلایا تھا یا پتہ نہیں چیلنج کیا تھا، کیا ورڈز کہنا چاہیے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر والے لے کے آ جاؤ، میں اپنے گھر والے لے کے آتا ہوں. اور اس وقت پھر یہ بات ثابت ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت حسین علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے تھے، اور یہ کہا تھا کہ یہ ہے میرے اہل بیت. اور اس میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے، مطلب بعد میں حدیثوں میں پڑھا ہوگا یا مجھے قرآن شریف میں کتنی بات ہے وہ ایگزیکٹ ورڈز مجھے یاد نہیں، کہ چادر میں بھی لیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حرمت، یہ عزت تو بذات خود حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہ 4-5 لوگوں کی ثابت کی ہے سب کے سامنے. تو میں معذرت کے ساتھ سبھی لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ بھی پیدائشی طور پر مسلمان ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا عقیدہ شیعوں کا ہے اور شیعہ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ، اور محترم مفتی محمد ناصر صاحب سنیوں کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. چلیے بہت اچھی بات ہے، سب کو اپنے عقیدے مبارک. بٹ اس طرح کی بات کرنے میں حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو یہ 4-5 لوگ ہیں جن کو پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے، ان کی عزت و حرمت بیان کرنے میں یا یہ بیان کرنے میں کہ عصمت کے لیے یا عصمت ٹاپک کے لیے وہ بیسٹ ایگزامپلس ہیں، ہم لوگ کیوں کنجوسی کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے، صاف سی بات ہے، اور میں خاص طور سے اس ریگارڈنگ سنیوں پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں کہ کیوں سنی لوگ کنجوسی کرنا چاہتے ہیں اس ریگارڈنگ بات چیت کرتے ہوئے یا ان کی عزت و حرمت بیان کرتے ہوئے، یا ایسا کیا مسئلہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ ایک بہت بڑے آپ عالم بھی ہیں اور آپ کو جانکاری تمام اطراف کی ہے، معلومات ہے، تو اپنے کمنٹس اس پہ ضرور دے دیجیے گا تاکہ سبھی لوگوں کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. پلیز، تھینک یو. کیا بہترین سوال ہے امیر فیض صاحب آپ کا، اور کیا بہترین ڈیڈکشن ہے آپ کی ان آیات اور اس حدیثوں سے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں ان سوالوں کا جواب دوں. عصمت لفظ کا مطلب ہے بچایا گیا ہوا، گناہوں سے پاک. اچھا، عصمت کے اندر یہ ہے کہ نسیان نہ ہو، سہو نہ ہو، کوئی بھول چوک ایسی نہ ہو کہ جس سے انسان کے کردار پہ حرف آتا. ان چیزوں سے رسول پاک ہیں، مبرہ ہیں، گناہ سے، لغزش سے، عصیان سے، ان سب چیزوں سے پاک ہیں. اچھا جی، اسی کو عصمت کہتے ہیں. کوئی اس کی اتنے ٹیکنیکل ٹرم نہیں ہے، صرف عصمت کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچایا گیا ہوا، خطا اور لغزش سے بچایا گیا ہوا. اچھا، اب بات یہ ہے، اب میں دوسری آڈیو کرتا ہوں، ایک منٹ، آپ کے باقی چیزوں کے جواب. بات یہ ہے امیر فیض صاحب کہ میں بار بار جناب رسالت مآب کی عصمت پر بات کرنا چاہ رہا ہوں ان سے. میں ابھی اس کے بعد ہم امام مطہرین پہ آئیں گے، اس کے بعد ہم اہل بیت النبوہ پہ آئیں گے، اس کے بعد اہل بیت النبوہ پہ آئیں گے. ہم ان کو معصوم من الخطا مانتے ہیں اسی طریقے سے. کیوں؟ آپ نے ایک طرف ہمیں اشارہ کیا نا جی کہ اپنی چادر کے نیچے کا وہ آیت کیا پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ چاہتا ہی صرف یہ ہے کہ جناب رسالت مآب کے اہل بیت کو تمام رجس سے پاک کر دے، ناپاکی سے پاک کر دے، اور ایسے پاک کرے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ ہے آیت. اب بات یہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب نے اعلان کر دیا ہے ان خواصہ کو، اب خود بھی شامل ہو کے چادر کے نیچے لے کے، کہ ہم لوگ ہر ناپاکی سے، ہر برائی سے، ہر عیب سے مبرہ ہیں. اور ادھر بھی یہ الفاظ کا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، وہ خاصت یہ الفاظ ہیں ان کے پاس کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے، میرے خاص اہل بیت ہے. وہ خاصتی اذھب عنکم الرجس وطہرکم تطہیرا، کہ ان کو رجس سے پاک کر، ان کو ایسے پاک کر جس طرح پاک کرنے کا حق ہے. تو اس سے ہم یہ نکالتے کہ مولا معصوم من الخطا ہے، بی بی معصوم من الخطا ہے، حسنین معصوم من الخطا ہے، اہل البیت النبوہ معصوم من الخطا ہے. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، اس پہ ہم ان سے بات کریں گے. لیکن جناب رسالت مآب کے موضوع ابھی تک ہمیں کمپلیٹ نہیں ہوا. بہرحال اسی زمن میں دوسری آڈیو کروں. اہل تسنن کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل تسنن کا عقیدہ نہیں ہے، بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں کچھ معصوم نہیں کہتے، محفوظ کہہ دیتے ہیں، مقصد ان کا وہی ہوتا ہے، کہہ نہیں سکتے معصوم کیونکہ ہم سے مشابہت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیعہ تو ویسے رافضی کافر ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ ہمارا جب عقیدہ ہے ہم ان کو معصوم مانتے تو ہم پروپیگیٹ، ہم بتاتے بھی لوگوں کو یہ ہے کہ ہم ان کو معصوم مانتے ہیں. اہل سنت نہیں مانتے، اہل تسنن نہیں مانتے یہ چیز کو، اس لیے وہ اس چیز پہ بخل بھی کرتے ہیں. اچھا، بات یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھیے گا، یہ بات چیت ابھی آپ جب ریپ اپ کریں گے 100 قسم کے اشکالات آ جائیں گے، 100 قسم کے اشکالات آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اہل البیت کی آپ عصمت پہ بات کر رہے ہیں، وہ پاک اور مطہر ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہے. اور مباہلہ میں بھی کرسچنز کے خلاف ان کو لے کے گئے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو.
تو یہ تو سچے ہیں نا جو لعنت کرنے گئے. تو یہ سارے قولوا مع الصادقین قرآن کہتے ہیں کہ سچوں کے ساتھ جو سچے اور کون ہے ان خمسہ کے علاوہ اس وقت سچا کون ہے؟ خدا کی قسم ان جیسا سچا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں. تو اسی چیز کو یہ جو سارا کانسیپٹ آپ کو بتایا ہم اہل بیت کے لیے مانتے ہیں, اس کو عصمت کہتے ہیں. جناب رسالت مآب سرخیل ہے, سردار الانبیاء ہے, وہ تو عصمت کبریٰ پر فائز ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل البیت کی عصمت پہ تب بات کریں جب ہمارے نزدیک یہ جناب رسالت مآب کو تو پوری طریقے سے معصوم مانے نا. ہم تو ادھر پھٹا ڈال کے بیٹھیں گے, آپ ان کو ہی نہیں مانتے پوری طریقے سے. آپ ان سے یہ اجتہاد کرا رہے ہیں, ان سے قطع کرا رہے ہیں, معاذ اللہ یہ اوپر جس طریقے کی میں نے حدیث لگائی آپ ان سے کام کرا رہے ہیں. تو جب آپ اپنے نبی کا ہی یہ بتاتے ہوتے ہیں تو پھر آپ سے اہل البیت پہ بات کیوں کریں؟ جب نبی کریم صلوات اللہ علیہ وآلہ کے اوپر ہمارا آپ سے اتفاق نہیں ہوا تو پہلے ادھر تو ہم سے اتفاق کر لیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بخل اس لیے کرتے ہیں یہ لوگ, اس لیے اس کو بیان نہیں کرتے, کم بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بالمقابل مختلف لوگوں کو ٹھیک ثابت کریں. وہ ٹھیک ایسی ثابت کر سکتے جب آپ ان کو معاذ اللہ غلط ثابت کریں گے. تو طریقہ ایک ہے امیر حضرت صاحب, جنگ دو لوگوں کی ہوئی ہے, ایک بندہ ٹھیک ہے, ایسے نہیں ہو سکتا کہ دونوں بندے ٹھیک ہیں. اب ایک بندہ جب یہ چنتے ہیں تو یہ کیسے اہل البیت کو معصوم مان دیں؟ آگے بھی تو ان کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں نا جی, اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں. تو بس یہ بات ہے, اور تو کوئی بات نہیں ان کے پاس. یہ نہیں مانتے اہل بیت النبوہ کو معصوم الخطا. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب, آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے. بٹ یہ بھی ضروری ہے کہ میں بالکل صاف طور پر اور واضح طور پر اپنے پوائنٹس رکھوں, یا کہ یہ کہ اپنے خیالات یا جو بھی میرے پوائنٹس ہیں مجھے بھی یہاں رکھنے کا پورا حق ہے. ایز این ایڈمن کہہ لیجیے, ایز اے ریپریزنٹیٹیو آف پیور ڈسکشن گروپ کہہ لیجیے, کہ ہم بالکل ایک کامن سینس کا بھی بات لے کے چلیں گے اور بالکل نیوٹرل گفتگو کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اتنا ٹائم لگاتے ہیں اپنا بھی, اور آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ جو اتنا وقت نکالتے ہیں, آپ علمی باتیں بتاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ باتیں ایک نتیجے پر پہنچنی ہی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ لوگوں نے جنگیں کی ہیں, کوئی کہتا ہے 35,000 آدمی مارے, کوئی کہتا ہے 70,000 آدمی مارے, تو ہم اس بات کے خلاف ہیں کہ آپ دونوں کے سربراہوں کو صحیح کہیں کہ وہ بھی علیہ السلام, وہ بھی رضی اللہ, وہ بھی رحمت اللہ. ایک کی تو غلطی آپ کو بتانی پڑے گی, یا پھر آپ کو پوائنٹ سنیں, آپ جو مخالفت کرے گا آپ کے سامنے پوائنٹس رکھے گا, ہم اس کے پوائنٹس بھی یہاں پہ لائیں گے نا. چاہے وہ ایڈمن لائے, چاہے وہ ممبرس لائیں, وہ اپنے پوائنٹس رکھے گا کہ بھائی دونوں نے یہ کیا 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 اور کون غلطی پہ ہے. اور رہی بات اس کی کہ جو بھی مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے, کوئی بھی ایکس وائی زیڈ, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ہی سے تو مسلمان ہے. اور ان کی عصمت بیان کرنے میں, ان کی عزت و حرمت بیان کرنے میں آخر پرابلم کیا ہے؟ اور یہ بات کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ کو بھی ٹچ کرتی ہے کہ جو بعد کے واقعات ہیں, یا رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو پالیٹکس شروع ہوئی ہے, جو اقتدار کا دور شروع ہے, میں معذرت چاہتا ہوں سبھی سے, مجھے وہ لگتی ہے, صاف سی بات, کسی کو برا لگے تو معذرت, کہ وہ ڈرٹی پالیٹکس تھی. اور جو 20% قمس کے نام پہ سیٹل ہوا تھا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی کا, اور انہیں پورے اختیار تھا کہ وہ اس پیسے کو چاہے جس طرح خرچ کریں. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ انہوں نے یتیم و مسکینوں پر, طرح طرح کے لوگوں پہ بھی خرچ کیا ہے. تو اس چیز سے وہ ان لوگوں کو گراں گزر رہی تھی, اور طریقے کے بہانے بنا کر انہوں نے اس چیز کو روکا. اور جاگیر فدق جو کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر انتظام بھی تھی, اور وہ اس تمام معاملات کو پیسے لے کر ذاتی طور پر اپنے حساب سے خرچ کرتے تھے, اور اسی وقت کے حساب سے وہ بہت بڑا ذریعہ معاش تھا, اس کو اپنے قبضے میں لے لیا ان لوگوں نے. اور حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام جب مطالبے کے لیے گئی تو ان کو نہ کر دیا گیا, اور جس میں وکیل بھی وہ خود تھے, میجسٹریٹ بھی خود تھے, فیصلہ کرنے والے بھی خود تھے. تو یا تو ان لوگوں کو کلیئر کٹ یہ بتانا پڑے گا کہ خدا نخواستہ خاتون جنت کا لقب والی حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کو کوئی علم نہیں تھا, وہ دین سے خدا نخواستہ مطلب بے بہرا تھی, یا ان کو معلومات نہیں تھی, اور صرف ایک لینڈ کے ٹکڑے کے چکر میں خاتون جنت چلی گئی. تو یا تو انہیں یہ بتانا پڑے گا خدا نخواستہ اللہ معاف کرے کہ وہ لالچی تھی, یا پھر یہ بتانا پڑے گا کہ جن لوگوں نے یہ بات رکھی کہ میں ہی میجسٹریٹ, میں ہی وکیل, میں ہی سب کچھ, اور میں ہی فیصلہ سنا رہا ہوں, کہ وہ غلط تھے. بہرحال انشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ کی تحقیق جاری رہے گی, اور آپ جیسے علمی لوگوں سے ہر وقت رہنمائی کی ضرورت ہے, اور آپ کے پوائنٹس کی ہر وقت ضرورت رہے گی. اب میں مفتی محمد ناصر صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے پوائنٹس رکھیں, اور جلد از جلد ابراہیم شاہ صاحب سے آمنے سامنے کی گفتگو کریں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.
بالکل یہی بات امیر خان صاحب میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی کہ میں بیان کر دوں، وہ آپ نے کر دی میرے سے پہلے، کہ بھائی دیکھیں اگر تو یہ مانیں گے بی بی معصوم ہے تو ان کے لیے بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے، بہت مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ جناب رسالت میں آپ کے وہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں وہ جناب رسالت کی وفات ہوگی، اب خلافت شروع ہوگی اور مسلمانوں کا دور شروع ہو گیا، اور یہ صاحب بات کرتے ہیں۔ یہ رسالت مآب پہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے جو انہیں تہمتیں باندھی ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ خودکشی کرنے کی کوشش کی معاذ اللہ، حالانکہ یہ بات بالکل ہی بغیر دلیل ہے، یہ بات نے بس گھڑ دی ہے۔ بہرحال بات یہ تھی کہ اگر یہ جناب رسالت میں آپ کی لخت جگر قرۃ العین جس کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، اگر بی بی کو یہ معصوم مان لیتے تو فدیت کا قضیہ تو حل ہو گیا نا جی، وہ تو پیچھے رہا ہی کچھ نہیں، بی بی گئی ہے، مطالبہ کیا ہے، نہیں ملا ہے، نہیں ملا ہے۔ ادھر ان کو ماننا پڑے گا کہ خلافت اس وقت خطا کر رہی تھی، اور خلافت کی طرف سے ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ انبیاء کا یہ بی بی نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ اب ان کے پاس طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بی بی کو ثابت کریں کہ بی بی کو علم نہ تھا، یعنی کہ بی بی کے اوپر تو ٹانٹ کر جائیں، یہ عصمت کے خلاف ہے بی بی کے، بی بی کو علم ہے، بی بی قرآن سے استدلال کریں۔ بہرحال یہ بات آگے رکھتے ہوئے یہ بی بی کے خلاف استدلال یہی کرتے ہیں کہ بی بی معصوم نہیں ہے۔ بھائی بی بی اگر معصوم ہو جائے امیر فیض صاحب یہ مان لیں تو پھر کیا حجیت پیچھے رہتی ہے؟ یہ دلیل ہے ان کی کہ یہ بی بی کو نہیں مانتے معصوم، کیونکہ یہ فدق کا مسئلہ ہی نہیں رہتا اگر بی بی معصوم ہے۔ بھائی یہ آخری بات تھی، جزاک اللہ، اپنے وقت دیا۔ محترم سید ابراہیم شاہ صاحب اور سبھی پیارے گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ، اگر کوئی بھی دلیل، کوئی بھی وجہ یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کرنے کی ہمت کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام خدا نخواستہ معصومہ نہیں تھی، تو میں سمجھتا ہوں پھر بیٹر ہے کہ کوئی بھی مسلمان نہ رہے، مذہب اسلام کا فالوور ہی نہ رہے، اور کھلے عام کہہ دیں۔ بلکہ میں تو ان سب حالات کو دیکھ کے، ان لوگوں کے خیالات اور جذبات کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی غیر مسلم کو، خاص طور سے سناتنی آریہ لوگوں کو، خاص طور سے جیسے ہمیں، مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو آریہ انڈاؤٹیڈلی توحید پر ہیں، سچے پکے صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی نبوت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے، اپنے ان کے دلائل ہوں گے، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ سناتنی آریہ رہنا بیسٹ ہے۔ ہاں، مذہب اسلام میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صاف سی بات ہے، کسی کو برا لگے تو لگے، میری تحقیق ہے یہ، یا یہ کہ ان کی فیملی کو ٹوٹلی ہولی شولی بہت برے طریقے سے شہید کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ معصوم فیملی ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ثبوت، ٹھوس دلائل ہیں اس بات کے، اور انہی کے لٹریچر سے ہیں کہ 53 سال کی ایج میں وہ واپس آئے ہیں۔ فتح مکہ کیا ہے، نہیں سوری، 60 سال کی ایج میں وہ واپس آئے جہاں تک میری تحقیق ہے، اور 3 سال مشکل سے سارا کچھ کام ہو گیا کہ 3 سال میں ان کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہو گئے اور وہ دنیا سے انہیں رخصتی مل گئی، تو وہ جو دلائل ہیں ان کی شہادت کے وہ کافی پورے اترتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام صرف 6 مہینے تک رہنا، اور اس میں بھی شدید صدمے کے حالت میں رہنا، تو ظاہر سی بات ہے کہ زندگی کم کر دیتی ہے ایسی چیزیں۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کے قتل کیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اور باقی 70-72 نقوش کے وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی آریہ اپنا آریہ ہی رہ لے، سناتنی رہ لے، اور ان لوگوں کو لیے دعا کرے اور ہمدردی کا یا سوگ کا اظہار کرے تو وہ بیسٹ ہے۔ بہرحال میری یہ تحقیق ہے، انشاءاللہ پروگرام جاری رہیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔